بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربیع الاول 1443 کا مہینہ جاری ہے۔ ہمارے ملک میں گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں جشن آمد رسول کی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ جشن آمد رسول کے پروگرام زور و شور سے منائے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ منائے جائیں۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں رسول کی محبت تو ہوتی ہے نا، تو یہ محبان رسول کا معاشرہ ہے، یہ عاشقان رسول کا معاشرہ ہے، یہ غلامان رسول کا معاشرہ ہے، یہ ان غلامان رسول کا معاشرہ ہے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غلامی یہی ہوتی ہے، سچی غلامی یہی ہوتی ہے جس میں جان بھی قربان ہو جائے آقا کے حکم پر۔ تو غلامی رسول میں جان بھی قربان کرنے والے ان عاشقان رسول اور ان محبان رسول کے معاشرے نے اس ربیع الاول میں عالمی سطح پر ایک نیا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اعزاز ہی کہنا چاہیے کہ پاکستان عدل و انصاف کے معاملے میں، انسانی حقوق کے معاملے میں اور قانون کی بالادستی کے معاملے میں 130ویں نمبر پر آیا ہے۔ 130ویں نمبر پر۔ محبان رسول کا ملک، عاشقان رسول کا معاشرہ، غلامان رسول کا معاشرہ، غلامی رسول میں اپنی جان قربان کر دینے کے نعرے لگانے والوں کا معاشرہ۔ ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے کہ قانون کی بالادستی، عدل و انصاف کی فراہمی اور انسانی حقوق کے معاملے میں یہ معاشرہ دنیا میں 130ویں نمبر پر آیا ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کے ممالک کی کل آبادی جو ہے، کل تعداد جو ہے وہ 55 یا 57 ہے۔ تو 130 ممالک میں اب آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان ممالک نہیں، پوری دنیا میں 130ویں نمبر پر قانون کی بالادستی، عدل و انصاف کی فراہمی اور انسانی حقوق کے معاملے میں۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن کسی کو شرم نہیں آئے گی، کوئی شرم سے نہیں ڈوب کے مرے گا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے چلے گا۔ کچھ عرصہ پہلے 120ویں نمبر پہ تھا یہ معاشرہ، اب 130ویں نمبر پہ آ گیا، اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ 140ویں پہ بھی آ جائے گا، پھر 150ویں پہ بھی آ جائے گا، اور 170ویں پہ بھی آ جائے گا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ شاید یہ سب سے آخری نمبر پہ اور سب سے نیچے کھڑا ہوا۔ بالکل پاسبل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب کوئی لوگ کہیں گے جی عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں، کوئی لوگ حکومت کو گالیاں دیں گے۔ درست ہے، اس المیے میں عدالتوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس معاملے میں حکومتیں بہت بڑی حد تک ذمہ دار ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ مسئلہ عدالت کا اور حکومت کا نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ مسئلہ معاشرے کا ہے۔ ہر معاشرے کی کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی اقدار وہ ہوتی ہیں جن پر صرف تقریریں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ اخلاقی اقدار وہ ہوتی ہیں جن پر واقعی وہ معاشرہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور ان اخلاقی قدروں کی وجہ سے ہی اس معاشرے کو ایک مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے۔ مہذب معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں انسانی اور اخلاقی قدریں محفوظ ہوں، اور قانون کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے، اخلاقی اقدار کی وائلیشن کو روکے۔ مثلاً اخلاقی اقدار میں سے ایک یہ کہ زندگی کی حفاظت کی جائے، عورتوں کی عزت کی حفاظت کی جائے،
جس معاشرے میں انسان کی زندگی اور عورت کی زندگی معزز ہو، محترم ہو اور اس کی حفاظت کرنے کا پختہ یقین رکھا جاتا ہو، اس معاشرے میں قتل جیسے جرائم بھی نہیں ہوں گے اور اس معاشرے میں عورتوں کی عزت کے خلاف بھی جرائم نہیں ہوں گے۔ لیکن جس معاشرے میں ہر روز قتل پہ قتل ہو رہے ہوں، جس معاشرے میں خواتین، بڑی عمر کی عورتوں کو تو چھوڑیں، جوان عورتوں کو چھوڑیں، 3-4 سال کی بچی کی عزت بھی محفوظ نہ ہو، اس معاشرے میں اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جنازہ نکلنا بھی ایک عزت والی بات ہوتی ہے، کسی کا جنازہ نکلے، کسی کو عزت اور احترام سے اٹھا کے جنازے کی صورت میں لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، یہ بھی عزت والی بات ہے۔ لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل گیا ہے۔ یہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ اخلاقی اقدار کی لاش گدھ کھا گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ اخلاقیات کا بحران ہے۔ ہم اخلاقیات کے بحران میں روز بروز نیچے 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 جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے عشق رسول کے دعووں میں، عشق رسول کے نعروں میں، غلامی رسول کے نعروں میں اوپر 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 جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اے رسول آپ اخلاقیات میں انتہائی عظیم مقام اور عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں کی، مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ عربوں کے اس جاہل معاشرے میں جسے جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا تھا، اس میں بھی کچھ اقدار تھیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان اقدار کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور ہم اخلاقی اقدار میں ہر روز پیچھے جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، لیکن غلامی رسول کے اور عشق رسول کے کھوکھلے نعروں میں اوپر 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 ہمارا گراف جا رہا ہے۔ کب اس منافقت میں سے نکلیں گے؟ یہ شیطان نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم عشق رسول کے نعروں سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ ہم غلامی رسول پر کٹ مرنے کے نعروں سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم واقعی غلامان رسول ہیں۔ نہیں بھائی، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہے جس کے اندر پھنس گئے ہو۔ ورنہ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام تو آقا کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا۔ غلام کی اپنی مرضی ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، غلام کا اپنا مفاد ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، غلام کا اپنا نقصان ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ذرا پڑھیے کہ جس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو غلام اپنے آقا کا کیسے فرما بردار ہوتا تھا۔ اپنی اس کی کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی تھی، اپنی اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی، اس کا اپنا نفع اور نقصان ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے سوتا بھی نہیں تھا، اپنے آقا اپنے مالک کی مرضی سے سوتا تھا، اپنے آقا اپنے مالک کی مرضی سے جاگتا تھا۔ اپنے سارے کام، سارے معاملات اس کے اپنے کام ہوتے ہی نہیں تھے۔ غلام کے اپنے کوئی کام ہوتے ہی نہیں تھے، وہ سارے کام اپنے مالک کے کرتا تھا، اپنے مالک کے حکم کے مطابق کرتا تھا۔ غلامی یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کہنے کو ہم غلامان رسول کا معاشرہ ہیں، عاشقان رسول کا معاشرہ ہیں، اس رسول کے غلاموں کا معاشرہ ہے جو علی خلق عظیم ہے، لیکن اپنی ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے ہاں اخلاقی اقدار کی لاش گید کھا چکے ہیں۔ اور جب اخلاقی اقدار ہوں گی نہیں تو قانون کس چیز کی حفاظت کرے گا؟ قانون کی حفاظت کرنے والے کس چیز کی حفاظت کریں گے؟ قانون نافذ کرنے والے، قانون کی عملداری کو نافذ کرنے والے، قانون بنانے والے، معاشرے میں قانون کو نافذ کرنے والے، وہ سب بھی اسی بحران کا شکار ہیں
کہ اخلاقیات اور اخلاقی اقدار کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ جو شخص جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس سیٹ پر ایمانداری سے کام نہیں کر رہا اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، فرانس میں، سویڈن میں یا کہیں آقا کی کوئی توہین ہو جائے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اگر یہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے فرائض کو ایمانداری سے انجام نہیں دے رہا تو یہ غلامی رسول کا جو نعرہ لگا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو عشق رسول کا نعرہ لگا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو عشق اہل بیت کا نعرہ لگا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو محبت علی کا نعرہ لگا رہا ہے، محبت اہل بیت کا نعرہ لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ محبت رسول، محبت اہل بیت رسول، محبت مولا علی، محبت امام حسین، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا پابند نہیں بناتے تو سمجھ لیں کہ یہ سارے نعرے جھوٹ ہیں۔ اور پاکستان کا قانون کی بالادستی میں، عدل و انصاف کی فراہمی میں اور انسانی حقوق کے معاملے میں عالمی برادری میں 130ویں نمبر پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے عشق رسول کے، عشق مولا علی کے، عشق اہل بیت کے، عشق امام حسین کے سارے نعرے، سارے دعوے کھوکھلے ہیں اور جھوٹ ہیں۔ اس جھوٹ سے اس دنیا میں اپنے آپ کو ہم فریب دے کر خوش تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی عزت اور آبرو کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمارا معاشرہ بھی روز بروز جرائم کے جہنم میں بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا، چاہے ظاہری طور پر اسلامی رسومات اور ریچولز کی جتنی مرضی ہے آپ پابندی کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم غلامی رسول کا، غلامی اہل بیت رسول کا، غلامی امیر المومنین کا، غلامی امام حسین علیہ السلام کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں اس غلامی کی روح کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔